السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول مکن کل از کلمہ حبیبہ فیصل، قسط نمبر 6۔ السلام علیکم۔ شنا سا آواز پر علما نے رخ موڑا، ساتھ ہی اشال بھی گئی۔ وہ دونوں ابھی لیکچر دے کر نکلی تھی اور گارڈن کے پاس اپنی مخصوص جگہ پر جا رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ علما نے جیسے ہی اسے دیکھا اس کے چہرے پر حیرت انگیز مسکراہٹ آ گئی۔ عنایا تم یہاں کیسے؟ عنایا بھی مسکرا دی۔ اس کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی، حجاب پر لپٹا چہرہ اور اس پر الگ سی معصومیت۔ میں تو یہی پڑھتی ہوں، دونوں کے ڈپارٹمنٹ الگ ہے شاید۔ اشال جو سوچ رہی تھی کہ یہ کون ہے، دھیمی آواز میں علما سے پوچھنے لگی۔ اشال اس سے ملو، یہ عنایا جب میں لاہور میں ہوتی تھی تو ہم دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، اور عنایا یہ ہے میری پیاری سی دوست۔ اشال دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہولے سے سر خم کیا۔ اور کیا حال چال ہے، سب خیریت؟ عنایا اشال سے ہاتھ ملاتی علما سے پوچھنے لگی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ تم بتاؤ، اکیلی رہ رہی ہو یہاں؟ نہیں، میں اپنی خالہ کے یہاں رہوں گی، انہوں نے ہی یہاں ایڈمیشن لینے کو کہا تھا۔ اچھا، چلو نہ کینٹین چلتے، وہاں بیٹھ کر باتیں کریں۔ اشال بیچ میں بولی۔ سوری، ابھی میں کچھ کام سے جا رہی ہوں، ویسے بھی اب ملاقات تو ہوتی رہنی ہے، کہتی ہوئی ہاتھ ہلا کر سلام کرتی جانے لگی۔ ویسے کشمالہ کی جانب سے خاصی خاموشی ہے نہیں؟ علما نے کچھ یاد آنے پر پوچھا۔ خاموش ہونا بھی چاہیے، ڈر گئی ہوگی اگلی بار جو کچھ اشال سے بحث کرے۔ اشال مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ دونوں چلتی ہوئی کینٹین میں ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ لیکن پھر بھی اس جیسی لڑکی خاموش تو نہیں بیٹھے گی، علما نے دل میں سوچا۔ السلام علیکم گرلز۔ اچانک حاشر سائڈ سے کرسی کھینچ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کی اس اچانک حرکت پر تو پہلے دونوں حیران ہوئی، پھر اشال کچھ کہنے لگی تھی کہ علما بولی، یہ کیا حرکت ہے حاشر، تمیز نہیں ہے تمہیں؟ وہ لہجے میں بولی اور دونوں اٹھ کھڑی ہوئی۔ حاشر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تمیز ہے تبھی تو پہلے سلام کیا، آوارہ لڑکوں کی طرح ہاتھ تو نہیں پکڑ لیا تمہارا۔ علما چونک گئی، اسے لگا حاشر اسے بہت کچھ جتا رہا ہے۔ ایک لمحے کو وہ تو ڈر گئی، بہت کچھ یاد آیا تھا اسے، پر اشال ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ اشال نے علما کا چہرہ دیکھا، نقاب ہونے کے باوجود بھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ غصہ اور خوف کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اے اپنے بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ، اشال نے دھیمی آواز میں کہا تاکہ تماشا نہ بنے، اور وہ دونوں وہاں سے چلی گئی۔ حاشر پیچھے کھڑا انہیں سوچ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ علما کے ذہن میں سوچ کے جھگڑ چل رہے تھے۔ وہ اشال کی آواز پر چونکی۔ علما کیا ہوا؟ کہاں گم ہو؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ علما نے بات ٹالنی چاہی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اشال کو کچھ پتہ چلے۔ اگر کوئی پریشان ہے تو بتا سکتی ہو، میں دیکھ رہی ہوں کہ جب بھی حاشر آتا ہے تم پریشان ہو جاتی ہو۔ اگر وہ تمہیں پریشان کر رہا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے تو بتا دو، پھر میں اسے دیکھتی ہوں۔ اس طرح سیدھا سوال کرنے پر علما گڑبڑ گئی، پھر سنبھل کر بولی، ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ بس کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی نا، اس لیے میں ہمیشہ محتاط رہتی ہوں، اور کچھ نہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، مان لیتی ہوں۔ اچھا، مجھے ایک ٹاپک سمجھنا ہے، ایکسپلین کر دو۔ وہ دونوں بینچ پر بیٹھ گئی۔ تب اشال نے کہا تو وہ اسے سمجھانے لگی۔ بس اشال کو اعتماد میں لینا ہے، پھر ایک پانسا پھینکنے کی دیر ہے، سب خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔ وہ کہہ کر مکاری سے ہنسا۔ موقع کی تلاش ہے، بس ایک موقع۔ جس دن اشال علما سے الگ ہو گئی اس دن میں جشن مناؤں گا، اس نے زوردار قہقہہ لگایا۔ وہ ان کی چالوں سے بے نیاز دونوں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ارے ماما، میں نے تو اس مہینے کی شاپنگ ہی نہیں کی۔ عدیلہ بیگم اشال کے روم میں کپڑے دینے آئی تھی، تب اشال نے انہیں یاد دلایا۔ اوہ اشال، تم اور ایک تمہاری شاپنگ، کتنی ساری شاپنگ کی تھی تم نے پچھلی دفعہ؟ سب ختم کر دی۔ عدیلہ بیگم کی بات پر اشال نے منہ بنایا۔ آج چھٹی کا دن تھا سو آج سب گھر پر تھے۔ مما، اب میں اتنی بھی بیوقوف نہیں کہ ساری چیزیں ایک ساتھ استعمال کر لوں، پلیز نا، میرا موڈ کر رہا ہے بہت۔ عدیلہ بیگم نے اسے گھورا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، عبدالہادی کے ساتھ جانا۔ عدیلہ بیگم نے آخر کار اسے اجازت دے ہی دی۔ عبدالہادی کو؟ اچھا، آپ ہی کہے، اس کو میری بات تو ماننے سے رہا، اسے تم نے ہی تو اپنے لیے ایسا بنایا، لڑتی رہی ہو بس سارا دن۔ بائی مما، میں تیار ہونے جا رہی ہوں، آپ عبدالہادی سے کہہ دینا
ورنہ یونی کی بجائے یہاں لیکچر ہونا ہے۔ آخر جملہ اشال نے دھیرے سے کہا۔ صد شکر مما نے نہیں سنا۔ پھر وہ کپڑے لے کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ آج کل کے بچے بھی نہ عدیلہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی عبدالہادی کے روم کی جانب بڑھی۔ علما، حمزہ جاؤ، آج کہیں باہر ہو آؤ، یونی کی وجہ سے تم کہیں جا بھی نہیں پاتی ہو، آج وقت ملا ہے تو تھوڑی آؤٹنگ کراؤ۔ سب اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ اسماعیل صاحب اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ تب فاطمہ بیگم نے ان دونوں سے کہا، نہیں مما، ایک ہی دن تو ملتا ہے بھائی کو آرام کے لیے، رہنے دے، ہم پھر کبھی چلے جائیں گے۔ علما نے حمزہ کا خیال کرتے ہوئے کہا، نہیں گڑیا، مجھے کوئی آرام نہیں کرنا، تم چلو، موڈ بھی فریش ہو جائے گا، ویسے بھی اتنے دنوں سے ہم دونوں کہیں گئے نہیں۔ دونوں کے اصرار پر علما کو اٹھنا پڑا۔ اب رکیے، میں عبایا لے کر آئی، میں کار میں ہوں، تم آ جاؤ۔ وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ وہ ایک شاپنگ مال میں گئے جو ان کے گھر کے قریب ہی تھا۔ اشال نقاب کرتی ہوئی کار کی جانب بڑھی۔ عبدالہادی اسے گھور رہا تھا۔ مما نے اسے زبردستی اشال کے ساتھ جانے پر ریڈی کیا تھا۔ یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ تم نقاب بھی لینے لگ گئی؟ اس کی اس بات پر اشال نے اسے گھورا۔ تم سے مطلب، بلکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری بہن اتنی دیندار ہے، پر تم میں تو حیرت ہی نہیں۔ چلو زیادہ بکواس نہیں کرو، پہلے تم لڑکیاں تیار ہونے میں آدھا گھنٹے لگا دیتی ہے، مانو شاپنگ پر نہیں کسی کی شادی پر جا رہے ہو۔ عبدالہادی جل کر بولا، ہر بار اسی طرح اشال انتظار کرواتی تھی، تم سے تو بحث کرنا ہی بیکار ہے۔ اشال کو کافی دیر تک شاپنگ کرنی تھی، اس لیے عبدالہادی کو کم سے کم غصہ دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں تو نہ کرو، کس نے کہا کرنے کو؟ عبدالہادی بھی مزے میں سے بولا۔ ایسے ہی دونوں میں سارا راستہ بحث چلتی رہی۔ پھر وہ دونوں ایک مال کے سامنے رک گئے۔ عبدالہادی نے گاڑی پارک کی اور دونوں اندر داخل ہوئے۔ چہل پہل معمول سے زیادہ تھی، عموماً لوگ چھٹی کے دن ہی زیادہ شاپنگ کرتے تھے۔ وہ دونوں چلتے ہوئے کپڑے والے سیکشن میں داخل ہوئے۔ عبدالہادی اپنے لیے شرٹ پسند کرنے لگا، جبکہ اشال بھی ڈریس دیکھ رہی تھی۔ یہاں کا کلیکشن اچھا ہوتا ہے، یہیں سے ٹرائی کرو تم بھی۔ حمزہ اور علما جو ابھی مال میں پہنچے تھے، حمزہ علما کو اسی کلیکشن کی جانب لے آیا۔ جیسا آپ کہے بھائی، چلے دیکھتے ہیں، علما نے کہا اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ اچانک عبدالہادی کی نظر علما پر پڑی۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا، شاید پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ نقاب میں پوشیدہ ہلکی نیلی آنکھیں، وہ اشال کی جانب گیا۔ اشال، وہ تمہاری دوست ہے نا؟ اشال نے بھی اسی جانب دیکھا۔ علما کو پہچانتے ہی وہ فوراً اس کی جانب لپکی۔ اسی وقت حمزہ بھی علما کی جانب بڑھا تھا۔ اشال نے فوراً بریک لگائی، ورنہ ٹکراؤ لازمی تھا۔ شکر ہے، اشال نے دل ہی دل میں کہا اور علما کو سلام کیا۔ حمزہ نے اسے دیکھا تو پہلے اس نے آبرو اچکائے، پھر دوسری سائڈ پر ہو گیا۔ السلام علیکم علما۔ واہ، تم بھی شاپنگ کے لیے آئی ہو؟ اشال خوش دلی سے کہنے لگی۔ نہیں، جنگ لڑنے آئی ہے، حمزہ نے دل ہی دل میں کہا۔ وعلیکم السلام، جی بالکل، دیکھو نا کیسا اتفاق ہے، ابھی آئی ہوں، علما مسکراتی ہوئی پوچھنے لگی۔ عبدالہادی اب حمزہ کی جانب بڑھا۔ اسے پتہ تھا جب دو سہیلیاں راستے میں ملتی تو باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالہادی ہے، اشال کا بھائی عبدالہادی مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کے گالوں پر ڈمپل نمایاں ہوا۔ وعلیکم السلام، میں حمزہ۔ حمزہ نے بھی اپنا تعارف کروایا۔ اسے یہ سیاہ آنکھیں اور ڈمپل والا لڑکا اچھا لگا تھا۔ اب ہماری بہنیں کہیں گی، اب دونوں گھومے پھرے ہم ساتھ شاپنگ کریں گے۔ اس کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ اشال اور علما قریب آئی۔ عبدالہادی، ہم دونوں نے ساتھ شاپنگ کرنی ہے تو تم اور یہ ساتھ شاپنگ کر لو، حمزہ کی جانب اشارہ کیا۔ آئی ہوپ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ عبدالہادی نے اشال کو گھورا، پھر حمزہ سے کہا، میں نے کہا تھا نا، خواتین کے ساتھ ہی یہی مسئلہ ہوتا ہے، چلو ہم چلتے ہیں۔ عبدالہادی نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر علما شاپنگ ہو جائے تو مجھے کال کر دینا۔ حمزہ نے اشال کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اوکے بھائی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں دوسرے سیکشن میں چل دی۔ یہ ڈریس دیکھو کتنی پیاری ہے، تم پہ کتنی جچے گی، علما اسے لے لو نا۔ واقعی میں وہ ڈریس بہت پیاری تھی، پیروں کو چوتھی پیلے اور گلابی امتزاج کی وہ فراق بہت خوبصورت تھی، مگر وہ مہنگی بھی تھی۔ علما کی آنکھوں میں بھی پسندیدگی تھی۔ جی نہیں میڈم، میں اتنی فضول خرچی نہیں کرتی، تم نے لینی ہے تو لے لو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر اشال کا منہ بن گیا، تو تم ٹہری ظالم لڑکی،
مجال ہے جو میری بات مانو، ایشان نے ایک ڈریس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی اس لقب پر علمہ کی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ عبدالہادی اور حمزہ بھی اپنے لیے شاپنگ کرنے لگے۔ دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، دونوں کی شاپنگ تو جلدی ہو گئی۔ ایشان نے صحیح گمایا ہوا تھا، میڈم کی شاپنگ ہی مکمل نہیں ہو رہی تھی۔ آخرکار حمزہ کو بولنا پڑا، محترمہ ہمیں اور بھی کام ہے، آپ کی طرح فارغ نہیں ہے۔ حمزہ نے جیسے ہی کہا ایشان منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ علمہ نے حمزہ کو گورا پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ عبدالہادی بھی اپنی مسکراہٹ روکنے لگا۔ دیکھ لو بھائی، ہم دونوں کی فلسفی کتنی ملتی ہے، عبدالہادی نے حمزہ سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب چلے، ایشان کچھ الٹا سیدھا نہ کہہ دے اس لیے۔ علمہ فوراً بولی۔ عبدالہادی کی نظریں علمہ کی جانب اٹھی مگر اس نے فوراً سے نگاہیں پھیر لی۔ میں بھی تمہاری وجہ سے لحاظ کر رہی ہوں، ورنہ تو تم تو جانتی ہو مجھے، ایشان نے تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ نظریں غصے سے حمزہ کو گھور رہی تھی۔ حمزہ کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ زیادہ دیر دیکھ ہی نہیں پاتی، فوراً نظریں پھیر لی۔ اوکے اب چلو، شام ہو گئی ہے، چلو کسی ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں، کیا کہتے ہو بھائی؟ عبدالہادی بولا۔ گرل سے پوچھ لو، میں تو ریڈی ہوں، پر مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور اس وقت باہر رہنا مناسب نہیں۔ ایشان تم کیا کہتے ہو؟ میں کیا کہوں گی، تم جو کہو گی وہ ہمیں قبول ہے، ایشان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک کام کرتے ایشان، تم ہمارے گھر چلو، قریب ہی ہے، علمہ نے کہا۔ وہ لوگ چلتے ہوئے باہر آئے تھے اور پارکنگ ایریا کی جانب بڑھے۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا، حمزہ نے بھی تائید کی۔ ارے نہیں، ہم پھر کسی دن آئیں گے، ہے نا عبدالہادی؟ ابھی پھر نکلتے گھر کے لیے؟ ہاں بالکل، ورنہ دیر ہو جائے گی، عبدالہادی نے کہا۔ عبدالہادی اب یہاں تک آئے ہو تو گھر بھی چلو، اس سے پہلے بھی علمہ کو ڈراپ کرتے وقت نہیں آئے تھے، حمزہ نے کہا۔ تو عبدالہادی نے علمہ کی جانب دیکھا، وہ زیادہ دیر اس کی نیلی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے نظریں پھیر لی۔ دونوں کے اصرار پر وہ ان کے گھر چلے آئے۔ اسماعیل صاحب آرام کر رہے تھے، فاطمہ بیگم ان سے بڑے جوش سے ملے، ان کے لہجے میں بہت کچھ تھا، محبت، شفقت، اپنائیت، ان سے مل کر اپنے پن کا احساس ہوتا تھا۔ وہ عبدالہادی کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا چلو بچوں، اندر آ جاؤ، یہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سب اندر کی جانب بڑھ گئے۔ اتنے میں مغرب کی اذان سماعتوں میں گونجی۔ او اذان بھی ہو گئی۔ ایک کام کرو حمزہ، تم عبدالہادی کو لے کر مسجد چلے جاؤ، تب تک میں کچھ دیکھ لوں، اب آ ہی گئے ہو تو رات کا کھانا کھا کر جاؤ۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو آنٹی، ہم ایسے کیسے رک جائیں؟ اور مما؟ ارے ہاں، ایشان اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ میں نے مما کو تو انفارم ہی نہیں کیا، میں ابھی کرتی ہوں، کیونکہ ایشان فون نکالنے لگی۔ عبدالہادی تم ویٹ کرو، میں ابھی آیا۔ اوکے، ایک گلاس پانی مل سکتا ہے کیا؟ ارے کیوں نہیں، اب دیکھو میں بھول گئی۔ ایشان بھی فون کان سے لگائے علمہ کے ساتھ اس کے کمرے کی جانب چل دی۔ عبدالہادی کی نظروں نے اوجھل ہونے تک ان کا پیچھا کیا۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ جناب۔